بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المبتدئ بالنعم بارئ النسم منشر الرمم رازق الأمم علمنا ما لم نكن نعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقد قال المولى عز وجل ذكره في تنزيله الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم علماء کرام، الحمدللہ خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ علماء کے مابین کچھ باتیں رکھنے کا موقع ملا. اکثر علماء نے یہ پروگرام دیکھیے 1 سال سے ہو رہا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے. کچھ چیزیں جن کو آپ تجربات کہہ سکتے ہیں یا آج دعوت کی راہ میں جن کو آپ رکاوٹیں کہہ سکتے ہیں، اس پر کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض ہوں. پہلی اور اہم چیز جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے وہ ہے اخلاص للہ. قل ما اسألکم علیہ من اجر. ہم الحمدللہ ان پروگراموں میں، چاہے وہ پروگرام جلسوں کی صورت میں منعقد ہوا کرتے ہیں یا دروسی پروگرام ہو یا تدریس سے متعلق ہو، اخلاص للہیت کو ملحوظ رکھیں. سب سے اہم شے، یعنی آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو مقصد اپنی ذات کی طرف بلانا نہیں، یا یہ کہہ دیں کہ شہرت اور ریاکاری کا حصول نہیں. یہ سب سے اہم چیز ہے. اور افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج ایسے لوگوں کو جو علم کے اعتبار سے تو بہت کم درجہ کے ہیں، لیکن دیکھیے گا کہ سوشل میڈیا اور نہ جانے کن کن چیزوں پہ وہ سب سے زیادہ مشتہر نظر آتا ہے. علی مرزا، آپ نے کثرت سے سنا ہوگا کہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ فیمس لوگوں میں سے. میں جانتا ہوں اس شخص کو، بلکہ اس کا جو پڑوسی تھا وہ میرا ساتھی تھا مدینے میں. بتایا کہ یہ ایک سرکاری ملازم ہے، بنیادی تعلیمات اس نے کسی مدرسے سے حاصل نہیں کی، اور دیکھ لیجئے کہ کتنا فتنہ اس نے برپا کیا ہے. کبھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تعریف کر کے، شیخ علامہ ابن القیم کی تعریف کر کے، کبھی پھر اب اس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ خاص طور سے سلفیت کے بنیادی عقائد میں درد دینے کی کوشش کی ہے یا درد مارنے کی کوشش کی. تو یاد رکھیں، ہم اپنی طرف نہیں بلا رہے، ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. یہ سب سے اہم چیز ہے. اور جب یہ مفہوم ذہن میں آ جائے تو ساری پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں، چاہے وہ سفر کی صعوبتیں ہوں، چاہے وقت نکالنے کا مسئلہ ہو، چاہے لوگوں کی کم حاضری ہو. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایک آدمی ہی ہو، کوئی دقت نہیں ہے آپ کو خطاب کرنے سے. اور انبیاء کی سیرت سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ وہ ایک ایک شخص کے پیچھے جاتے تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کبھی سوق عکاظ اور ظلم جنہ اور مجاز کی طرف جاتے، ایک شخص کو پکڑتے ہدایت کی طرف اسے دعوت دیتے تھے. اور کبھی کبھی بڑے مجمع میں بھی انہوں نے دعوت دی، جیسے کہ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کتاب الایمان میں یہ حدیث نقل کی کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اللہ کے نبی نے قریش کے سارے لوگوں کو بلایا. فَعَمَّمَ وَخَصَّص، ایک ایک کر کے ہر قبیلے کا نام لیا، بلکہ یہاں تک کہ اپنی بیٹی تک کو کہا یا معاشر قریش انقذوا انفسکم من النار فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا. جو مال مانگنا چاہتی ہے فاطمہ مانگ لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. تو بسا اوقات لوگوں کی کم حاضری، بسا اوقات سفر کی صعوبتیں، یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی تکلیف کا باعث ہو، لیکن جب آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ ہم اللہ کے لیے بلا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. علم اور علم کی طلب اور علم کی نشر و اشاعت میں جو لوگ رہتے ہیں وہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہیں. امام ترمذی نے یہ حسن درجے کی حدیث نقل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو شخص علم کی طلب میں نکلتا ہے
وہ اللہ کی راہ میں ہے، تو علم کی طلب میں ہو یا علم کی نشر و اشاعت میں ہے، دونوں چیزیں برابر ہیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز عدم الیأس والقنوط، دعوت پر لبیک کہنے والے کتنے ہیں ہمیں تعداد سے کوئی مطلب نہیں، اہل حق ہمیشہ کم رہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اکثریت کی پیروی کیجیے گا اللہ کے راہ سے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ تو اکثریت کبھی معیار نہیں رہا، اور یأس و قنوط کو اپنے اندر داخل مت ہونے دیں۔ شیطان مایوس کرتا ہے، چاہے وہ آپ کی معاشی مسائل کو آپ کے سامنے لائے، چاہے گھریلو مسائل یا دوسری طرح کی چیزوں کو لا کر آپ کو اس راہ سے روکنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری پڑتا ہے۔ تو اپنی قیمت اور اہمیت کو محسوس کیجیے۔ تیسری اور اہم شے ہے اپنے کردار کو مضبوط بنائیے۔ جب تک آپ کا کردار مضبوط نہیں ہوگا آپ کی بات کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ جن باتوں کی طرف بلا رہے ہیں آپ خود اس پر عامل نہیں ہیں تو لوگ آپ کے اس مجلس میں کہیں گے خود تو کرتا نہیں ہم کو کہتا ہے۔ حفیظ میرٹھی نے کہا تھا تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، جو کام انسان کا کردار کرے ہے۔ تو انسان کا کردار، اپنے کردار کو مضبوط بنائیے، آپ کی شخصیت باوزن، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کھیل کود میں ایسے ملوث ہو کہ آپ کی شان اور اہمیت کو وہ گھٹا ڈالیں۔ اپنے وقار کے ساتھ گریسفل رہیں، جہاں رہیں، کوشش کریں کہ اسلامی حلیہ اور لباس جہاں بھی ہو۔ ہم اپنی شناخت نہیں مٹا سکتے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان گنوانی پڑے، شناخت نہیں مٹا سکتے۔ یہودیوں نے دنیا کے جس علاقے میں بھی رہے وہ اپنی شناخت پر باقی رہے۔ آج وہ پوری دنیا سے، دنیا کے کونے کونے سے آپ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ تو اپنی شناخت پر فخر کا احساس ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں شرمندگی کا احساس۔ گناہیں ہو سکتی ہیں، زلات ہوتے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ اہم چیز یہ کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے بچیں، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ علامہ ابن قدامہ نے التوابین ایک کتاب ہے ان کی، بشر بن الحافی کا ایک قصہ نقل کیا، جن کی ورع اور زہد میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ امام احمد کے زمانے میں تھا، کہا کہ پوری نوجوانی ان کی گزری ہے لہو و لعب اور شراب نوشی میں۔ تو ایک شخص آیا اور ان کے گھر پہ دستک دی اور کہا، ایک لونڈی نکلی، کہا کہ تمہارا سید جو ہے، آقا جو ہے، آزاد ہے یا غلام؟ تو اس لونڈی نے کہا آزاد ہے۔ کہا لأجل ذلك ما استعبد عبودیتہ للہ، اسی لیے اللہ کے لیے اس نے عبودیت کا حق ادا نہ کیا۔ بشر اندر تھے، سنا، آواز سنی تو دوڑے نکلے، کہا کون تھا؟ کہا ایک آدمی تھا جو ایسی باتیں کہا۔ دوڑ کے گئے اس کے پاس، سڑک پہ جا کے دور تھوڑا پایا اس کو، کہا پھر سے آپ وہ بات مجھے لوٹائیے۔ جیسی وہ بات اس نے ان پر لوٹائی، کہا اس دن سے انہوں نے ان تمام چیزوں سے توبہ کر لی۔ اور انہی کی مثال دی جاتی ہے، ان کے بہن کا ایک فتویٰ امام احمد کے پاس آیا تھا، امام احمد کے بیٹے صالح وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ ایک فتویٰ آیا، اور فتویٰ یہ تھا کہ ایک عورت ہے جو کپڑے بنتی ہے، چراغ کی روشنی میں کچھ حصہ چاند کی روشنی میں۔ تو جو چراغ کی روشنی میں بنتی ہے وہ اچھی طریقے سے بنتی، اور جو چاند کی روشنی میں ہو سکتا ہے اس میں کچھ خامیاں۔ کیا حکم ہے؟ کیا وہ اس کپڑے کو ایک عام اس پہ بیچ سکتی؟ یہ اعلیٰ کل حال مثال اسی طرح کی کچھ۔ امام احمد نے پوچھا کہ یہ ورع اور تقوی کی اعلیٰ مثال ہے، کس کا بھی فتویٰ ہے؟ تو بتایا گیا کہ بشر بن حافی کی بہن کی ہے۔ تو کہا کہ یہ سوال اسی گھرانے سے آ سکتا ہے۔ تو ورع اور زہد میں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ایک اہم چیز جس کی طرف توجہ ملحوظ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سامنا اکثر ان لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے مخالف ہے، چاہے مسلکی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ بریلویوں میں سے کچھ لوگ، حالانکہ مسلک کی باتیں ہم لوگ نہیں کرتے، بچتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے۔ تو ان کے شکوک و شبہات سے آپ واقف رہیں، وہ کیا شبہات اٹھاتے ہیں ان کا جواب آپ کے پاس رہنا چاہیے۔ ہم کو ڈائریکٹ ان سے مناظرہ نہیں کرنا،
آمین بالجہر یا رفع الیدین، اس طرح کے مسائل پہ علماء نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ کہا گیا، اس سے تجاوز کیجیے۔ لیکن ان موضوعات پہ جو باتیں لکھی گئی ہیں، علماء کا جو جواب ہے، ان سے آپ کا واقف رہنا ضروری ہے۔ تو ادیان و فرق میں جو اہم چیزیں ہیں، ان سے ایک داعی کا واقف ہونا ضروری ہے۔ ہم ان سے ٹکراؤ اختیار کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ سنت کی اہمیت ان کے دلوں میں بیٹھا دیجئے، وہ خود بخود مان لیں گے ہر چیز۔ عقیدے کی اصلاح ہو جائے تو بہت ساری معصیتیں انسان خود بخود چھوڑ دیتا ہے۔ شراب کی حرمت، شراب جس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، اب دیکھ لیجئے کہ مرحلہ وار اس ام الخبائث کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ عقیدے کی اصلاح کر لی، جا کے مدینے میں حرام ہوئی یہ چیز، اور اس کے باوجود یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، کہا حضرت عمر نے اللہم بین لنا بیانا شافیہ، شافی کافی بیان جو ہے واضح کیجئے، حکم واضح نہیں ہے۔ پھر کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، پھر کہا پھر بھی واضح نہیں، یہاں تک کہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تب جا کے کہا کہ اب معاملہ واضح ہو گیا۔ تو دیکھ لیجئے کہ عقیدے کی اصلاح کے بعد آسانی سے انسان بڑے سے بڑے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو عقیدے کی اصلاح کیجیے گا، تو جس کے دل میں سنت کی عظمت نہیں ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کے دل میں سنت کی عظمت آ جائے گی۔ اور ایک کیا بہترین ہوتی یہ چیز کہ ہم پروگرام کو منظم کرتے ہیں۔ الحمدللہ پروگرام چونکہ اپنے ابتدائی مرحلے میں ہیں ابھی، تو ایسا ہوتا کہ 1 مہینہ یا 3 مہینہ مسلسل عقیدے پہ دروس ہوں، چاہے وہ کسی بھی جگہ۔ بہت سارے اخوان نے یہ باتیں کہی۔ فقہی مسائل میں لوگوں کی اکثریت بنیادی مسائل سے ناواقف ہے، اور اسی لیے مجھ کو مجبور ہونا پڑا اپنے علاقے میں عمدۃ الاحکام جو حدیث کی مختصر کتاب ہے، 350 کے آس پاس حدیث ہے، میں نے اس کا درس شروع کیا۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے، عمر دراز لوگ محلے میں، اور کہنے لگے کہ ہم غسل جنابت میں کمر تک دھو لیتے ہیں، آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ بڑی تعداد، سبحان اللہ، لگا کہ زمین پاؤں تلے کھسک گئی کہ اگر ہم ان کو نہیں بتائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پکڑے گا۔ چنانچہ الحمدللہ 2-3 مہینے سے یہ درست مسلسل ہو رہا ہے۔ میرے نام سے بچوں نے چینل بھی بنا رکھا ہے جس پہ وہ درس ہر اتوار کو اپلوڈ ہوتا رہتا ہے، شاباش۔ علی کل حال، تو عقید فقہ کے بھی وہ مسائل جو بنیادی ضروریات ہیں، خاص طور سے شرم و حیا کے مسائل، خواتین میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، وہ پوچھتی بھی نہیں ہیں اور ہم بتانے سے جھجکتے ہیں۔ تو کوئی ایک ذریعہ ہو، چاہے وہ آپ کا چینل، ہم ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے جھجک ہوتی۔ بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ کہہ دیجئے کلیئر کرنے کی کوشش کی، ایڈوکیٹ فیض سید وغیرہ نے، تو یہ اتنا بھی ہمارا معاشرہ اتنا برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی ان مسائل سے لوگوں کو واقف کرانا ضروری ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور ایک اہم شے وہ یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کو ہائی جیک کرنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے، اس پہلو پہ نظر رہے ایسے لوگوں کی جانب سے جو غلط نیت سے ہمارے اس پروگرام میں داخل ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہم لوگوں نے دربھنگہ میں دیکھا ہے، خاص طور سے شیخ اشفاق صاحب کے پروگرام کو آج سے 20 سال پہلے۔ تو اسی لیے ہم انہی لوگوں کو اپنے پروگرام میں مدعو کریں جن کی بیک گراؤنڈ سے ہم اچھی طرح واقف، ایسے افراد نہ ہو جو غلط افکار و نظریات کے حامل ہوں اور جن کی وجہ سے یہ پروگرام یا اس طرح کے دینی درسی پروگرام کو کہہ دیجئے کہ تباہی کا سامنا کرنا پڑے، جیسے کہ پیچھے ہو چکا ہے۔ اور اس کی ان تمام چیزوں کے باوجود اہم چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر وہ دھیرے دھیرے ہی کی جائے لیکن کنٹینیو کی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے، دیر پا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، مستقل سنجیدگی کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کام پہ ہم ثابت قدم رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پروگرام کی منتظمین کو، ان تمام افراد کو جو اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں، اجر جزیل سے نوازیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علينا إلا البلاغ المبين